السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج میں آپ کو ایک ایسی حقیقت سنانے والا ہوں جسے سن کر دل لرز اٹھے گا، جسم کی روح تک کانپ جائے گی۔ دنیا میں عورت کو رحمت کہا جاتا ہے۔ ماں کہلائے تو جنت، بیٹی ہو تو رحمت، بہن ہو تو سایہ شفقت۔ یہ عورتیں چاہے سونے کے محلات میں رہیں یا مٹی کی جھونپڑیوں میں، ان کے دل میں ایک ایسی آگ جلتی ہے جسے دنیا کی کوئی دولت، کوئی محبت اور کوئی آسائش بجھا نہیں سکتی۔ وہ دن میں مسکراتی ہیں مگر رات کے اندھیرے میں تکیے بھگو دیتی ہیں، اور جب نصیب کا چراغ بجھ جائے تو پھر اس کے حصے میں صرف رونا، ٹوٹنا اور اندھیرے ہی رہ جاتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ بھی اگر انہیں خوش کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ جب اللہ ناراض ہو جائے تو نہ شوہر کی محبت کام آتی ہے اور نہ ہی ماں باپ کی دعا۔ پیاری بہنوں، آج میں آپ کو ان 5 عورتوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کے لیے اللہ خود فرماتا ہے کہ تمہاری پوری زندگی آزمائش میں گزرے گی، تمہارے دل کو کبھی اطمینان نصیب نہ ہوگا، تمہارا نصیب خوشی کو ہاتھ نہ لگا سکے گا، اور اگر ہم میں سے کوئی ان میں شامل ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ آئیے بغیر وقت ضائع کیے ان رازوں پر پردہ اٹھاتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی ایک حقیقت سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایک طویل سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر دشوار تھا، دوپہر کا سورج آگ برسا رہا تھا، قدم تھک کر لڑکھڑا رہے تھے، ساتھ لایا ہوا زاد راہ ختم ہو چکا تھا، پانی کا آخری قطرہ بھی لبوں کو تر کیے بغیر ختم ہو گیا، مگر دل میں اللہ پر مکمل بھروسہ تھا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پریشانی کے بجائے صبر کا دامن تھامے رکھا اور سفر جاری رکھا۔ کچھ ہی قدم آگے بڑھے تو ایک فقیروں غریبوں کی بستی سامنے آئی۔ کچی اینٹوں کے گھر، دراڑوں والی دیواریں، ٹوٹی چھتیں۔ دل میں خیال آیا کہ یہ مسکین لوگ مجھے کیا دے سکیں گے، مگر یقین اور امید کے ساتھ آپ ایک ٹوٹے پھوٹے دروازے تک پہنچے اور دستک دی۔ دروازہ کھلا تو ایک کمزور سی عورت سامنے کھڑی تھی، آنسوؤں سے بھیگا ہوا چہرہ ادب و احترام سے آپ کو اندر لے گئی۔ ایک پرانے ٹاٹ پر بٹھایا جو کچھ گھر میں تھا، خدمت کے لیے پیش کیا، پھر لرزتے لہجے میں کہنے لگی، کیا واقعی میری تقدیر میں ہمیشہ کے لیے غم لکھ دیا گیا ہے؟ میں نے بہت چاہا کہ آپ تک خود جا پہنچو، مگر بھوک اور بے بسی نے ہمت چھین لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی بات سنی، تسلی دی اور وعدہ فرمایا۔ پھر سفر مکمل کر کے کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ واپسی پر وہی بستی پھر سامنے آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں فرمایا، اے عورت، میں نے تیرے بارے میں اپنے رب سے سوال کیا تو میرے اللہ نے وہی فرمایا کہ 5 قسم کی عورتیں ایسی ہیں کہ جن کے نصیب میں نے ہمیشہ کے لیے پریشانیاں، بے سکونی اور آزمائشیں لکھ دی ہیں۔ ان کے دل کو سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اے عورت، شاید تو بھی انہی میں شامل ہے، اسی لیے تیرے آنکھوں کے آنسو نہیں رکتے اور تیری زندگی چین نہیں پاتی۔ یہ سن کر وہ عورت روتی ہوئی بولی، اے اللہ کے نبی، جلدی بتائیے وہ کون سی عورتیں ہیں جن کے بارے میں ایسا فیصلہ ہوا ہے؟ پہلی عورت وہ ہے جو اپنی زبان سے اپنے ہی گھر کا چراغ بجھا دیتی ہے، یعنی شوہر کی عزت کو لوگوں میں رسوا کرتی ہے، اس کی کم آمدنی، شکل و صورت، عادتوں، گھرداری کے طریقوں تک کا مذاق اڑاتی ہے، سہیلیوں اور رشتہ داروں کے سامنے اس کا تذکرہ حقارت سے کرتی ہے۔ ایسی عورت کی زبان تلوار کی مانند ہوتی ہے جو جسم نہیں بلکہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہے۔ پھر اس گھر کی دیواروں میں نہ محبت رہتی ہے، نہ برکت، نہ سکون اور نہ ہی رزق۔ ایسی عورت
چاہے کتنی ہی نمازیں پڑھ لے، قرآن کی تلاوت کرے یا صدقہ دے، جب شوہر کی عزت کی دھچیاں اس کی زبان سے اڑتی ہیں تو فرشتے اس گھر کی چوکھٹ سے دور ہو جاتے ہیں۔ باہر سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہو سکتی ہے، مگر اندر سے اس کا دل قبرستان کی طرح ویران ہی رہتا ہے۔ اس کی اولاد بے سکون رہتی ہے، اس کی زندگی بے نور ہو جاتی ہے اور رزق گھٹتا چلا جاتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ جو عورت شوہر کی عزت کی حفاظت کرتی ہے وہ دراصل اللہ کے حکم کی تعظیم کرتی ہے۔ جو بے ادبی کرے وہ اپنی تقدیر کی مٹی میں زہر گھولتی ہے، اس کی نیند غائب ہو جاتی ہے اور بے سکونی قبر تک پیچھا نہیں چھوڑتی۔ دوسری عورت وہ ہے جو شادی کے بعد ماں باپ کی خدمت اور ادب بھلا دیتی ہے، ان کی قدر گھٹا دیتی ہے، زبان سے ان کی بے قدری کرتی ہے۔ ایسی عورت کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کے نصیب سے راحت اٹھا لی جاتی ہے، رزق سے برکت چھین لی جاتی ہے، زندگی مسلسل آزمائشوں میں گزرنے لگتی ہے، حتیٰ کہ قبر میں بھی قرار نصیب نہیں ہوتا۔ شوہر کا گھر تب جنت بنتا ہے جب بیٹی اپنی اصل یعنی والدین کو نہیں بھولتی، اپنے والدین کا دل توڑتی ہے، وہ عرش الہی کو لرزا دیتی ہے۔ اس لیے اسے دنیا میں بھی رونا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی جواب دینا ہوتا ہے۔ تیسری عورت وہ ہے کہ جس کے دل میں حسد اور جلن بھری ہوتی ہے، دوسروں کی خوشی، ان کی اولاد، دولت یا آسائش دیکھ کر اندر ہی اندر جلنا، بدگمانی کرنا، یہاں تک کہ دل میں بد دعا پال لینا کہ ان کی خوشیاں ختم ہو جائیں۔ یاد رکھیے، حسد سب سے پہلے حسد کرنے والے کو ہی جلاتا ہے۔ شیطان نے بھی حسد ہی کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ حدیث نبوی کا مفہوم ہے، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو راکھ بنا دیتی ہے۔ جو عورت دوسروں کی خوشی سے جلتی ہے وہ دراصل اللہ کی تقسیم سے ناراض ہوتی ہے، پھر اللہ اس کے نصیب سے سکون اٹھا لیتا ہے۔ ایسے گھر میں برکت کم، رزق تنگ، دل بے چین اور تعلقات بکھرنے لگتے ہیں۔ باہر ہنسی نظر آتی ہے مگر اندر آگ بھڑکتی رہتی ہے، چاہے سونے کے بستر پر سوئے یا مٹی پر، نیند حرام ہو جاتی ہے۔ چوتھی عورت وہ ہے جس نے اپنے گھر کی بنیاد جھوٹ، دھوکے اور مکاری پر رکھی ہوتی ہے۔ زبان پر شیرینی مگر دل میں فریب، سامنے خوش کلامی اور پسے پردہ سازشیں، ساس، نند، شوہر یا رشتہ داروں کے خلاف چالیں، بچوں کے دل میں نفرت، خاندانوں کو بانٹنا۔ یہ عورت رشتوں کو مٹی کی مورتی سمجھ کر توڑ دیتی ہے، مگر اللہ کے ہاں رشتے امانت ہے۔ جو جھوٹ کو زیور بنائے اللہ اس کی زندگی سے سچ اور نور اٹھا لیتا ہے۔ خوشیاں سامنے آ کر پلٹ جاتی ہیں، رزق کم ہوتا جاتا ہے، بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، شوہر کا دل سرد پڑ جاتا ہے۔ فریب کرنے والی عورت مکڑی کی طرح اپنا جالا خود بنتی ہے، مگر ہوا کا ایک جھونکا آئے تو سب بکھر جاتا ہے۔ ایسے چہرے پر روشنی نہیں، تھکن اترتی ہے، گھر میں ہنسی کی کھنک بھی خاموشی رہتی ہے، محبت کا رس نصیب سے چھن جاتا ہے۔ پانچویں عورت وہ ہے جو اپنی عبادت، نیکی، نقاب، دوپٹہ اور تسبیح پر غرور کرنے لگتی ہے۔ ریاکاری، خود پسندی، تکبر اور نمازیں مگر دکھاوے کے لیے، تلاوت مگر نمائش کے لیے، سجدے مگر دل میں بڑھائی۔ ایسی عبادت آسمان تک نہیں جاتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوتی۔ جو عبادت اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے تھی اسے دنیا کی واہ واہی کے لیے کر لیا گیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے میں اسے ہمیشہ کے لیے پریشان ہی رکھوں گا، کیونکہ غرور کے دل میں نور نہیں اترتا۔ مسجد کے محراب سے لے کر گھر کی چوکھٹ تک اصل علامت عاجزی ہی ہے۔ اگر دل میں نرمی نہیں، دوسروں کے دکھ میں دکھ نہیں،
زبان بہن کی خوبی بیان کرنے کی بجائے کمزوری اچھالتی ہے تو لاکھ دعائیں بھی بے اثر ہی رہتی ہیں۔ آخر میں عرض ہے، اے بہنوں، اللہ ہم سب کو وہ عقل و بصیرت عطا فرمائے جو زبان کی خطاؤں، دل کی حسد، ماں باپ کی ناقدری اور تکبر جیسے زہریلا گناہوں سے بچا لے، اپنے گھروں کو آباد کرنے، دلوں کو جوڑنے اور رب کی رضا کو پانے کی توفیق دے۔ اگر اس بات نے آپ کے دل کو چھوا ہو، سوچنے پر مجبور کیا ہو، تو اسے دل سے قبول کریں، اپنی رائے لکھیں تاکہ آپ کی آواز کسی اور بہن کی آنکھ کھولنے کا سبب بن جائے، اور مزید عبرت انگیز ایمان جگانے والی باتوں کے لیے ساتھ جڑے رہیے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔